بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اقبل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیہ وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ وارزقہ طولا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ والقول وعجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی المدر العجائب تجدون اللہ کا فی النوائب کل ہم وغم سید جلیل عظمتک یا اللہ ونعوذ یا محمد بولادتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہردہ معصومین جس مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے یہ ذکر کا اہتمام کیا گیا ان کے درجات بلند فرما پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین ان کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما مالک الملک کریمی فرما جتنے آئے بیٹھے ذکر میں ان کی نیک شرعی حاجات پوری فرما پروردگار اپنی حجت کے سوا موانیان حیدر کرار کو کسی کا محتاج نہ کرنا ہم سب جو صبح دوپہر شام رات صدقہ کھاتے ہیں تیری حجت کا ہم سب کو صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما احسان فرما ہمارے اندر جو نفس اپنی حکومت قائم کر بیٹھا ہے اس نفس کی حکومت کو ختم فرما ضمیر کی حکومت کو قائم فرما ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ عمل کرنے اور اس کو قائم کے صدقے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین الہ العالمین ہم سب کے ورثہ دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو سب قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ظہر کی نماز کا وقت بھی ہے اور یاد پہنچنا بھی ہے لیکن اب آ گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ عرفان کی موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جائیں گے کریمی فرماتا ہے یہ خاندان ہر موقع پہ ہر موڑ پہ ہر لمحے میں اپنے چاہنے والوں کا ہے کسی نہ کسی انداز سے کسی نہ کسی اظہار سے شفقت فرماتا ہے مثلاً آج ہم مل بیٹھے ہیں اپنے جانے والے بچھڑے ہوئے دنیا سے غائب ہوئے ایک مومنہ کے لیے جو یہاں سے جا چکی ہیں یہ بہت بڑی ڈھارس تھی اس گھرانے کی انہوں نے فرمایا مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ مما تعالی حب آل محمد ماتا مغفورہ یہ ڈھارس بھی ہے شفقت بھی ہے احسان بھی ہے کہ جو چلا گیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہماری محبت میں چلا گیا شہید مر گیا مغفرت شدہ مر گیا یہ کوئی چھوٹا احسان نہیں اس گھرانے کا یعنی محبت بندے کو دنیا سے جانے کے بعد مرتبہ شہادت پہ فائز کروا دیتی ہے وہ محبت معمولی چیز کا نام نہیں اور محبت بھی وہی کرتے ہیں جن کو یہ اس قابل سمجھتے ہیں سب کے حصے میں نہیں آتی اکثر سنا گیا ہے بھائی محسن ہم اپنے جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمارے جانے والوں کے درجات بلند فرما کرتے ہیں نا اسی پہ چھوٹی سی گفتگو کرنی ہے درجات بلند فرما کوئی مزدور چلی گئی کوئی مر چلا گیا درجات بلند فرما درجات کبھی سوچا ہے یہ درجات بلند ہے کیا دعائیں تو ہم سب کرتے ہیں درجات بلند فرما یہ درجات کی بلندی کا کمال کیا ہے اس کا مطلب اگر معصوم کے فرمان کے مطابق بندہ آل محمد کی محبت میں شہید ہو گیا
یعنی بستر کی موت میں بھی محبت بندے کو شہید کروا گئی، تو شہید تو ہو چکا ہے، پھر درجات کی بلندی کیوں؟ پھر کوئی بات ہے نا؟ اگر بندہ مما تعالیٰ بیال محمد ماتا مغفورا، مغفرت شدہ دنیا سے چلا گیا، مغفرت ہو چکی ہے، پھر درجات کی بلندی کیا ہے؟ میں سمجھا دی، میں کم از کم خمسے اور عشرے کو اس جملے میں کوزے میں سمندر بنا کے بھوانی کی جوڑیوں میں ڈالنے لگا اور دیکھتا ہوں یہ جملے کو کہاں کہاں وصول کرتے ہیں۔ درجات کی بلندی، شیخ خراسان امام بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک بہت بڑی بات کر کے جا رہا ہوں، درجات کی بلندی ہمیں نہ سمجھ آتی اگر کربلا والے بلند نہ ہوتے۔ کربلا والے بلند نہ ہوتے، درجات کی بلندی میں نہ ہوتے، ہمیں درجات کی بلندی سمجھ نہ آتی۔ ہم ساری زندگی یہ تو کہتے آ رہے ہیں درجات بلند، درجات بلند، درجات بلند، درجات کی بلندی کربلا والوں نے ہمیں دکھائی، سکھائی، سمجھائی۔ کربلا والوں پھر بتاؤ نا ہمیں درجات کی بلندی، ہم تو زبان سے دعا کر رہے ہیں، ابھی تک ہمیں اس کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ کربلا والے کہتے تم جو کہتے ہو نا درجات کی بلندی، دراصل تم چاہ رہے ہوتے ہو جو تمہارا دنیا سے چلا گیا وہ بھی اس مقام پہ پہنچے جہاں ہم ہیں۔ کیسے پہنچے؟ ہم دعاؤں کے ذریعے اسے پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ زندگی میں پہنچ جاتا، ہمیں دعا نہ، اچھا بات میں کر گیا، بات بڑی گہری بھی تھی اور ہو سکتا ہے کوئی ناراض بھی ہو جائے۔ یہ بتاؤ بزرگ بھی تشریف فرما ہو، کبھی ہم نے کربلا والوں کے لیے دعا کی ہے پروردگار کربلا والوں کی درجات بلند فرما؟ نہیں، بلند ہے نا، جن کے ہوں ان کے لیے دعا نہیں کی جاتی، جن کے نہ ہوں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ لو جی درجات کی بلندی، اسی پہ بات کروں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ تک یہ پیغام پہنچے اور مزاج بدلے، طبیعت بدلے، انداز بدلے، اظہار بدلے، گفتار بدلے، کردار بدلے، ورنہ وہی بات ہے ساری زندگی مجالس سن 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 کے نہ کردار بدل سکے، نہ اظہار بدل سکا، نہ افکار بدل سکے۔ اور یہ ارمان ہے بھوانا، میں پوری دنیا کہتا پھر رہا ہوں، ارمان ہے ہم دنیا کو کہتے پھر رہے ہم علی والے، ہم علی والے، ہم علی والے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ اب تک ہمیں ان مجالس کے ذریعے اتنا تبدیل ہو جانا تھا کہ غیر دیکھ کے کہتا یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ یقین جانی ہماری کمزوری ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس طرح رویہ رکھتے ہیں کہ جیسے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں۔ نہ، میں سمجھی مومن کو ظرف اتنا بڑا کرنا پڑتا ہے، مومن کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ یہ کون سا مومن 1.5 دن کی مسجد علیحدہ بنائے؟ یہ مومن کا مزاج نہیں۔ میں واپس آؤں گا درجات کی بلندی پر، لیکن تھوڑی سی بات کے بھی سنتے جاؤ۔ مومن مولا کی خاطر محبت کرتا ہے، مولا کی خاطر دشمنی کرتا ہے۔ اس کے پاس مین کسوٹی امام ہے، اس کی ذات اور اس کے فرمان کو سامنے رکھ کے محبت رکھتا ہے، اسی کے لیے دشمنی رکھتا ہے۔ جہاں تک رہے گی دشمنی کی بات، دشمنی کا اظہار مومن کا انداز اور ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں ہوتا۔ جیسے ہم جس کو اپنے عقیدے کے مطابق نہ پائیں ہم اس کو زیرو پہ کھڑا کر دیتے ہیں، وہ اس کا تو عقیدہ ہے ہی نہیں، میں تو علی کو یہ مانتا ہوں، میں تو مولا کو یہ مانتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں۔ نہ، یہ کمزور عقیدہ ہے۔ طاقتور عقیدہ اور ہے جو سلمان نے سکھایا ہے۔ بوذر جیسے کو برداشت کر کے آنے والی نسلوں کو بتایا، اور علی پہ نہ لڑنا، نہ قصور بوذر کا ہے نہ کمال میرا، احسان علی کا ہے، مزاج دیکھ کے ضبط دیکھ کے اتر جاتا ہے۔ بڑا ضروری ہے، میں سمجھا دی جب تک ہمارے کردار بلند نہیں ہوگے، یقین کیجئے بھوانی کی سرزمین پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، ہمیں معرفت نہیں ہوگی جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہماری ایک عادت بن گئی ہے، ہم بیٹھے بیٹھے زیدی صاحب کسی پہ تہمت لگا دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھئی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اپنے ذہن کے مطابق، اپنے عقل اور اپنے شعور کے مطابق تہمت لگا دیتے ہیں۔ پھر چھٹے امام کا دور ہے، بندہ ابھی گاڑی میں کتاب رکھی، ابھی میں بھائی سے ڈسکس کرتا آ رہا تھا، زیدی صاحب بادشاہ کے ساتھ ایک بندہ ہے جو بہت محبت کرتا ہے، جہاں بھی بادشاہ جاتے چھٹے امام ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ بازار تشریف لے گئے، وہ بھی ساتھ ہے۔ ادھر تھی جس دن
یہ واقعہ ہوا اس دن جو بادشاہ کے ساتھ ساتھ رہتے چھٹے امام کے، اس کا ایک غلام بھی اس کے ساتھ ہے. تاریخ بتاتی ہے وہ کافر ہے. عرفان کا موتی ہے سنبھالنے اور سمیٹنے کی کوشش کرنا. جو مولا کے ساتھ ہے وہ تو مولا کا چاہنے والا ہے، جو مولا کا چاہنے والا اس کا غلام ہے وہ کافر ہے. روایت کرتا ہے راوی کہ ہم نے دیکھا بار بار جو مولا کے ساتھ تھا وہ اپنے غلام پہ نگاہ رکھتا تھا، اچانک اس کا غلام اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، نظر نہ آیا. پہلی دفعہ دیکھا، دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ دیکھا، 3 دفعہ دیکھا، اس کا غلام اس کو نظر نہ آیا. جب چوتھی دفعہ دیکھا پھر کہہ کے نکل آیا اور اس کو کہنے لگا، امام کے سامنے کہنے لگا، اب بدکار عورت کے بیٹے ہیں. غلام کو کہہ رہا ہے، حالانکہ شادی مالک کو یہ حق حاصل ہے، وہ غلام کے ساتھ جو رویہ رکھے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن امام کریم ہیں، سمجھانا چاہتے تھے، احسان فرمانا چاہتے. اور بدکار عورت کے بیٹے، جو ہی کہا نا بدکار عورت کے بیٹے، تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں تجھے پہ افسوس ہے، میں تو تجھے پرہیزگار سمجھتا تھا. یہ جو ہم بیٹھے بیٹھے تہمت لگا لیتے ہیں نا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، سب سختی سے منع فرمایا گیا ہے. فرمایا بدکار ہو، فرمایا ہم تو تجھے پرہیزگار سمجھتے تھے، تیرے اندر تو پرہیزگاری کی رمق بھی نہیں. مولا اس نے مجھے اتنا تنگ کیا. امام فرماتے ہیں تنگ کرنے کا علیحدہ بات ہے، تو تہمت لگا رہے بدکار عورت کا بیٹا، تجھے پتہ ہے اس کی ماں بدکار تھی. آگے فرماتے ہیں ہر مذہب اور ہر ملت میں، چھٹی امام کو، ہر مذہب اور ہر ملت میں ایک طریقہ نکاح رائج ہے، ہم نہیں اندازہ لگا سکتے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. امام فرماتے میرے چاہنے والے کو یہ زیب نہیں دیتا. تیرے امام نے وہاں جلال بھی تھوڑا سا فرمایا. راوی روایت کرتے ہم نے کبھی پھر اس بندے کو امام جعفر صادق پاک کے ساتھ دیکھا تک نہیں. مولا نے اس کو قریب رکھنا پسند نہیں فرمایا. ہمارے تو دن رات کے معمولات بھی یہی ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے. اتنی احادیث ابھی راستے میں بھیا کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، اتنی احادیث اور اتنے معاملات ہیں معصوم کی. یقین جانیے اگر ہم صرف سنیں نہ، دل میں بٹھائیں، کبھی کسی کے بارے میں بات ہی نہ کریں. اور یہی جانے والے کا پیغام ہے. اور ترہیم کے مجلس میں بیٹھ کے ذکر سننے والوں، جانے والا کہتا ہے میں چلا گیا، جو میں نے کرنا تھا میں کر گیا، اب تم بیٹھ کے میرے حوالے سے آل محمد کا ذکر سننے والوں کوشش کرو جو کام مجھ سے غلط سرزد ہوئے وہ تو منع کرنا. یہ پیغام ہمیں جانے والا دیتے. یہ اور بات ہے ہم بس وہ ایک خانہ پوری اور روٹین کے معاملات سارے دن ڈاکے اور ہم یہ سمجھتے ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں، ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں غور کر. 4 دن کی زندگی، یہ بزرگ جو تشریف فرمائے ان سے پوچھے کتنا عرصے کی بات ہے، کہ یہ کل کی بات ہے، بچے تھے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، کل کی بات، یعنی 60-70 سال کل کی بات. بزرگ سارے لا رہے ہیں، جوان پریشان ہو گئے، اس لیے فرمایا گر جوانی توبہ کرتم شیوائے پیغمبری ہے. بڑھاپے کی عبادت کا کمال اس لیے نہیں ہوتا بندہ گناہ کرنے پہ قادر نہیں ہوتا. میرا خیال ہے مشکل بات کر گیا میں، لیکن چلے عرفان کا موتی یہ سنبھالیے گا. کوشش کرو مومن کا جو معیار ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے. کوتاہیاں اپنی خود اپنے ضمیر سے پوچھو. میں نے دعا میں کہا ہے نا، اللہ ہمارے اندر جسم پر ضمیر کی حکومت قائم فرمائے، نفس کی حکومت کا خاتمہ ہو. اور یقین کیجئے جس دن نفس کی حکومت ختم ہو گئی ہمیں کسی کا عیب نظر نہیں آئے گا، ہمیں کسی کی برائی نظر نہیں آئے گی، ہمیں کوئی عورت ماں بہن بیٹی کے علاوہ نظر نہیں. جس دن ضمیر کی حکومت قائم ہو گئی، ضمیر کی حکومت قائم ہو جائے، بات میں مکمل کروں، میں بہت گفتگو کر گیا. ضمیر کی حکومت قائم ہو جائے پھر جانے والے کے لیے دعا نہیں منواتے، درجات بلند ہو گئے. آئیے فکر کریں، غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں. اسی مومن کی جو میں بات چھیڑ کھڑا ہوں، میں ایک معصوم کا فرمان میں سمجھا دی اور اسی بات کو میں مکمل کروں. سرکار فرماتے ہیں مومن زندگی میں دنیا میں کبھی یہ نہ سوچے کہ اس کو تکلیف سے نہیں گزارا جائے گا. فرمایا ہم لازمی اس کو تکلیف سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گزاریں گے.
زیادی صاحب ہم دنیا میں سکھ ڈھونڈتے ہیں، ہمیں آسانیاں مل جائیں، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، ہم جو چاہیں وہ ہمیں مل جائے۔ فرمایا مومن کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہاں تکلیفیں یا مصیبتیں یا پریشانیاں مومن کے لیے رکھی گئی۔ آگے فرماتے لیکن ہم گواہی دیتے ہیں، جیسے سب بڑی بات فرمائے سرکار فرماتے لیکن ہم گواہی دیتے ہیں موت مرنے کے بعد محشر کے دن اللہ اس کو دل کا اندھا نہیں اٹھائے گا، جاگتا ہوا اٹھائے گا۔ ہم خود فرما رہے ہیں پریشانیاں ہی پریشانی ہیں، زندگی میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، لیکن ہم بہت زیادہ ان چیزوں کو محسوس کر کے اپنے آپ کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں ہمارا کھڑا ہونا مناسب نہیں۔ میں ایک سائنس کی بات بتاتا ہوں زیادی صاحب، یہ تجزیہ کچھ عرصہ پہلے آیا اور کسی ایک بندے نے نہیں، کافی سائنسدانوں نے نچوڑ نکالا۔ وہ کہتے ہیں گاڈ انسان کو جو باڈی کے اندر مشینری دیتا ہے، گردے، جگر، پتا، یہ جو معاملات ہیں انسان کے سارے جسم کے اندر، وہ سب مل کے کہتے ہیں ہمارا یہ مکمل اعتماد بھی ہے، یقین بھی اور تحقیق بھی ہے 1000 سال تک یہ مشینری چل سکتی ہے۔ یہ باڈی کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں 1000 سال تک یہ مشینری چل سکتی ہے، لیکن آگے لکھتے ہیں ویری سیڈ، بہت افسوس، جو ہی 30-40 سال گزرنا شروع ہوتے ہیں مشینری ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ جملہ بڑا کہہ گئے مشینری ڈسٹرب ہوتی ہے، تو مشینری کے بارے میں آپ نے اتنا کچھ بتا دیا، اللہ نے جو مشینری بنائی اتنا کچھ بتا دیا، تو بتاؤ یہ ڈسٹرب کیسے نہ ہو؟ انہوں نے کہا انسان کے اپنے اوپر ہے، اللہ نے دماغ دیا تھا، گاڈ نے دماغ دیا تھا کسی مقصد کے لیے، دنیا میں آئے کیوں، کب تک رہنا ہے، کرنا کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دماغ عقل سوچ اس لیے دیا تھا، لیکن سوچ عقل دماغ اس لیے چلا گیا وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پی رہا ہے، وہ کیا پہن رہا ہے۔ یعنی جب دماغ کا استعمال غیر ضروری معیارات پہ چلا جائے گا پھر مشینری تو ڈسٹرب ہونی ہے نا۔ یہ دل بڑی خوبصورت بات، انہوں نے کہا یہ دل گاڈ نے اپنے لیے دیا تھا، بڑی بات کر گئے کرسچن ہیں، کہتے ہیں گاڈ نے یہ دل اپنے لیے دیا تھا، لیکن ہیومنٹی نے، انسانوں نے اس دل میں ان کو بٹھانا شروع کر دیا جن کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، کہ پھر دل ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا۔ میں بسم اللہ کرو بابا جی، کب بیٹھنا تھا گاڈ نے پوری باڈی میں، ایک ہی تو جگہ تھی دل جس میں بٹھایا ہی نہیں گاڈ کو کسی نے۔ ہاں آگے ایک بڑی بریکٹ میں خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچپن میں ہر بندہ گاڈ کو بٹھاتا ہے، لیکن بچپن سے جو ہی نکلتا ہے لڑکپن میں، جوانی میں، پھر گاڈ کو نکال دیتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، درود پڑھیں سر، درود پڑھیں۔ زیادی صاحب میرا دل ہے میں اسی سائنسدان کی تحقیق ہی سنا جو تو بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دل، پھر وہ آ گیا آنکھوں پہ، وہ کہتے ہیں گاڈ نے آنکھیں دی ہیں کیا دیکھنے کے لیے، جو اس نے بنایا ہے۔ آئے ہائے، ہم اس کی بناوٹ کو چھوڑ کے کچھ اور بناوٹ پہ نگاہ کر لیتے ہیں۔ کہا میں شرطیہ کہتا ہوں اگر صرف اور صرف ان چیزوں کو دیکھا جائے جو خدا نے بنائی، آگے انہوں نے لکھا ہے یہ درخت ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ نہریں ہیں، یہ دریا ہیں، یہ ریتلی زمینیں ہیں، صرف ان کو ہی دیکھا جائے۔ آگے وہ لکھتے ہیں ان کے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دیکھتے رہو، سوچو یہ کیوں بنائی، یہ کس کے لیے بنائی، یہ کب تک کے لیے بنائی، یہ کیسے بنائی۔ اسی چیز کو دیکھتے رہیں گے تو اسی چیز پہ سوچتے رہیں گے، انہوں نے کہا آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوگی۔ آگے بڑی بات کریں گے، کان شرطیہ کہتا ہوں 1000 سال تک چل سکتے ہیں اگر کانوں کو وہ سنایا جائے جس کے لیے کان بنے تھے۔ ایک چیز پہ کمال گفتگو کر گئے۔ تو آئیے درجات کی بلندی کے لیے ہم دعائیں تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن آئیے ہم جانے والوں سے سبق لیں۔ ہم جہاں بیٹھے ہم نے اپنے درجات دنیا میں بلند کروانے ہیں، کیسے انہی چیزوں پہ قابو پانا ہے۔
کیا اس زبان کو عہد کرنا ہے شاہ خراسان امام بارگاہ بوانا میں بیٹھ کے اس زبان کو اب نہ ہم کسی کی غیبت میں استعمال کریں گے، نہ کسی کی تہمت میں استعمال کریں گے، نہ کسی کے گلے میں استعمال کریں گے، نہ کسی کو گالی دینے میں استعمال کریں گے. یہ زبان استعمال ہوگی یا علی علی کہنے میں یا حسین حسین کہنے. عہد کرو، میں بسم اللہ کروں، شکریہ، عہد کرو بھائی، یہی درجات بلند کرو. یہ آنکھیں نہیں استعمال ہوں گی اس جگہ جہاں معصوم پسند نہیں فرماتے. درجات بلند. اچھا بندے کہتے ہیں شاہ جی آپ کہتے ہیں معصوم پسند نہیں فرماتے، وہ بھلا کیسے ہم آنکھیں استعمال کریں؟ میں نے کہا گھر میں دیکھا کر بچے کے اوپر جو ماں باپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اور جو بچے کا معیار ہوتا ہے اسی سے سمجھتے ہیں. لیکن کیا میں نے کہا ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے ہمارا بچہ غلط چیزیں نہ دیکھے، بچہ بھی ڈرتا ہے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. میں نے کہا نہیں، معصوم کا معاملہ بھی ملتا جلتا ہے. مولا بھی چاہتے ہیں میں ہوں حقیقی باپ، میں چاہتا ہوں میری اولاد ایسی نہ ہو کہ جس کی مجھے سفارشیں کرانی پڑے. آئے ہائے ہائے، اہل سنت کا محسن علی شہزادی مجمع تھا، سرکار پہ بات چل پڑی. بندے نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ آج آپ نے لفظ شفیع المذنبین پہ گفتگو کر دی. آپ تو تھکے بیٹھے ہو نا ساری رات سے سن کی گرمی بھی ہے، تھکے بیٹھے ہو، لیکن میرا دل ہے چلو سناتا جاؤں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں دل میں یہ بات بیٹھ جائے. شفیع المذنبین پہ گفتگو کریں. گفتگو تو بہت طویل بنتی تھی پر میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی. میں نے کہا جناب علی اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا. کہنے لگے جی بے شک بیٹا عطا کیا. میں نے کہا کس اسکول میں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں جی امام بارگاہ کے ساتھ اسکول ہے وہاں پڑھتا ہے. ایک اور صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کا بیٹا؟ انہوں نے کہا تھوڑا سا اس سے آگے اسکول ہے وہاں پڑھتا ہے. میں نے کہا آپ یہ بتاؤ آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہنے لگے میری خواہش ہے میرا بیٹا پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے. میں نے کہا جی آپ کی کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا میری بھی خواہش ہے میرا بیٹا پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے. میں نے کہا فرض کرو ان کا بیٹا پڑھ لکھ کے محنت کر کے باپ کی محنت کو سمجھ کے ٹاپ کر جاتا ہے، ان کا بیٹا فیل ہو جاتا ہے، یہ کیا کریں گے؟ جا کے کہیں گے ہیڈ ماسٹر صاحب، پرنسپل صاحب، میرے محترم علاقے میں میرا ایک نام ہے، میرا بچہ فیل ہو گیا، سمجھ نہیں سکا کہ میں نے اس کو اسکول داخل کیوں کرایا تھا، پڑھائی کا مقصد کیا ہے، فیل ہو گیا، مہربانی کر رعایتی پاس کر. علاقے میں نام کٹ جائے گی، نام خراب ہو جائے گا، رعایتی پاس کر. پرنسپل کہنے لگا ٹھیک ہے رعایتی پاس کر تو دیتا ہوں پر تیرا بچہ اس قابل نہیں تھا. بس میں نے کہا شفیع المذنبین کے مطلب کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے والوں ذہن نشین رکھنا، کوشش کرو تمہارا محمد ساری امتوں کے سامنے فخر کرے. آدم، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، تم نے بھی اپنے اپنے سچے دور کے سچے دکھائے اور میں بھی اپنے سچے دور کے سچے دکھاؤں. کہیں محمد کو یہ نہ کہنا پڑے اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ زندگی میں درجات کی بلندی کوشش کرو، اپنے آپ کو بلند کرو. اور بلند کیسے ہوگے؟ تمہارا ضمیر گواہی دے گا، تمہارا ضمیر تمہیں ٹوکے گا ہر اس کام سے جو امام کو ناپسند ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. شاہ جی ٹوکتا ہے جیسے انسان کہیں جا رہا ہو، کوئی گالی دے، نفس کہتا ہے اس کو گالی کا جواب گالی سے دے، اندر سے ضمیر آواز دیتا ہے زبان گندی نہ کر. اگر زبان گندی کر لی مولا کو لگتا ہے کیسے کرے گا. ضمیر جاگتا ہے، ضمیر زندہ رہتا ہے، ضمیر نہیں مرتا، مارنا نفس کو پڑتا ہے. اور اگر بندہ میں سمجھتی شہزادی اگر زندگی میں نفس نہ مارے پھر اللہ نفس مارتا ہے. انسان کتنی چیزوں کا مرکب ہے؟ 3: جسم، نفس، روح. نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے. مرتا کیا ہے؟ کیوں مارتا ہے اللہ؟ بندے نے جو نہیں مارا. لوگ سمجھتے ہیں قبر میں جا کے کفن پہن کے لیٹ جانا نفس کے مرنے کا نام ہے. نہیں، یہ زندگی جس دنیا میں تو رہتا ہے اگر تو اس نفس کو مار لے یہ بھی تیرے لیے قبر ہے، یہ بھی تیرے لیے امام کی انتظار گاہ ہے. ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا. مولانا کوئی تشریف فرما ہے ادھر بیٹھے؟ گواہی دیں گے. شکر ہے تشریف فرمائے. گواہی دیں گے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے
اس کا وارث کھڑا ہو کے جتنے بھی بندے جنازے میں آئے ہوتے ہیں اعلان کرتا ہے اس کو معاف کر دو. ایسے ہے 10-12 بندوں نے سارے ہلایا، باقی گھبرا گئے، پتہ نہیں خیر دیکھا نہیں ہے. بھائی میت سامنے رکھی ہو، مولانا صاحب نے جنازہ پڑھنا ہو یا پڑھ چکے ہو، اعلان ہوتا ہے جتنے آئے ہو اس کو معاف کر دو. کبھی سوچا ہے مرنے پہ معافی کیوں؟ بھائی ضروری ہے بھوانا سمجھنے کی کوشش کرنا. معاملہ کچھ اور تھا، اب مر گیا ہے نفس، قبر میں ہونی ہے علی سے ملاقات. علی ملتے ہی اس سے جس کا نفس مر جائے، زندہ نفس والے کو علی نہیں ملتے. اس لیے مومن کہتا ہے اس کو معاف کر دو. یہ نہ ہو تم نے معاف نہ کیا تو علی بھی نہیں ملے گا. آئیے آئیے کرنا فکر ہمارے لیے کوشش کیجیے. مجلس سے ترغیب ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں ایسی گزارشات پیش کر رہا ہوں. آئیے اپنے آپ کو بلند کیجیے، اپنا ضمیر زندہ رکھیے، نفس کو موت دیجیے. یہ ہمارے بس میں ہے. اتنے سارے فرمان معصومین نے ہماری ساری زندگی بھی فرمان پڑھتے پڑھتے گزر جائے، پھر بھی معصوموں کے فرمان زیادہ ہیں. صرف سنو نہیں، سن 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 کے سن نہ ہو جاؤ. ان فرمانوں کو اندر بٹھاؤ. چلتے پھرتے نوکر علی نظر آؤ. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں چلتی پھرتی جناب فضا نظر آئے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. بھائی میں نے کہہ دیا، اس لیے تو سید علی بن طاؤس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھ کے سمجھایا تھا، بتایا بھی تھا، پڑھایا بھی تھا. وصیت نامہ سید علی بن طاؤس. سید علی بن طاؤس وہ شخصیت ہے جنہیں پورا ایران فرزند مہدی کے نام سے یاد کرتا ہے. عارف شخصیت ہے. بیٹے کو وصیت نامہ زندگی میں لکھ کے دکھایا، بتایا، سمجھایا. وصیت نامے میں پہلی وصیت بڑی کمال. یہ کہتے ہیں میرا بیٹا، میرا بچہ، کوشش کرنا دنیا تجھے کہے نا تیری کیا بات ہے، واہ 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 واہ. دنیا کی باتوں میں نہ آنا، کیونکہ یہ دنیا کے چھوٹے لوگ ہیں جو تجھے بڑا کہتے ہیں. یہ تجھے کہنا تو بہت بڑا انسان ہے، تو بڑا آدمی ہے، تو بڑا نمازی ہے، تو بڑا عزادار ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، بڑے بڑے میں نہ آنا. یہ سب چھوٹے ہیں. اس وقت اپنے آپ کو کچھ سمجھنا جب کائنات کا بڑا تجھے کچھ کہے. کیا کروں؟ کہ بیٹا کوشش کرنا رات کو سونے سے پہلے اس کو منانے کی، اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کی جو سری اور رضا ہے. بابا کیسے کروں؟ کہ بیٹا یاد رکھنا پانی آنسو بہترین ذریعہ ہے سکرین کے صاف ہونے کا. بھائی میں تو بہت عرفان کے موتی آپ کی چوڑیوں میں ڈال رہا ہوں. بہترین ذریعہ ہے پانی آنسو سکرین صاف کرانے کا. کوشش کر، آنسو بہا اور عرض کر میں نے اپنے نفس پہ واقعتاً ظلم کیا ہے. اب تک میں کہتا ہوں میرا مولا میرا مولا میرا، خود یہ جملے ان کے ہیں، میرا مولا میرا مولا. لیکن یہ میری کمزور عقیدت ہے، مرنے سے پہلے مولا تو بھی کہے میرا نوکر میرا نوکر. کہتے ہیں بیٹا زندگی میں امام کو منا کے جانا. اور آگے انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا مولا کو جب منانے لگنا نا ایک جملہ اور کہنا مولا میں پر کوئی گناہ کروں، کوئی خطا کروں، کوئی مجھ سے لغزش ہو جائے، کوئی دیکھ لے ایک لمحے میں میرا پردہ فاش کر دے گا. شہزاد جی بہت بڑا جملہ. ایک لمحے میں باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، چاچا ہے، ماما ہے، کوئی بھی ہے، انسان کو گناہ کرتے دیکھے ذہن میں آ نہیں جاتا. اور جب موقع ملے پردہ کھول نہیں دیتے. اور تو بڑا بنا پھرتا، تو نے تو وہ گناہ کیا تھا. کہتے مولا سے کہنا راضی ہو جا، سارے میرا پردہ فاش کر دیتے تو کتنا کریم ہے، سب کچھ دیکھ کے بھی کہتا ہے میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں. سید علی بن طاؤس کے جملے. مہربانی مولانا، بہت شکریہ. آئیے ترہیم کی مجلس ہے، آئیے اپنے درجات زندگی میں بلند کریں. درجات کی بلندی کربلا والوں نے، میں نے پہلے آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا، کربلا والوں نے ہمیں سکھائی.
یہی درجات کی بلندی، ہم اس مقام پہ پہنچے جس مقام پہ ہمارا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. کوشش کریں. اس لیے ڈاکٹر علامہ اقبال اکثر میں مجالس میں کہتا پھر رہا ہوں، ڈاکٹر علامہ اقبال اللہ مقام ہوا نور اللہ مرکز منتظر ہے صاحب زمان کا، بڑی بات کر گیا. وہ کہتے ہیں کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن. اور بندہ ہے خدا، کسی کا نہ بن اپنا تو بن. سارے قریبی رشتے سانسوں کی ڈوری تک کے، سانس ختم رشتہ ختم. باپ مر گیا بیٹے نے کہنا میت اٹھاؤ، بیٹا مر گیا باپ نے کہنا میت اٹھاؤ، ماں بہن مر گئی سب نے کہنا میت اٹھاؤ، رشتے دار مر گئے سب نے کہنا میت اٹھاؤ. کیوں؟ اتنا چھوڑا تعلق، یہ بھی سانسوں کی ڈوری تک کا تعلق تھا. سانس ختم تعلق بھی ختم. اتنا کم تعلق، ساری زندگی ان کے لیے اتنا کیا، ایک لمحے میں کہہ رہے ہیں میت اٹھاؤ، میت نہلاؤ، میت لٹاؤ، میت دفناؤ. رشتہ ہی توڑ دیا. ہاں بھائی توڑ دینا ہے، جو کہ ہم اپنے بڑوں سے توڑ بیٹھے ہیں، ہمارے والوں نے بھی ہم سے توڑ دینا ہے. کوشش کر درجات بلند کر، اس سے رشتہ جوڑ جو نہ قبر میں توڑے گا، نہ ظہور میں توڑے گا، نہ کچھ نہ کچھ میں گزارشات آپ کی جوڑی میں ڈال سکا ہوں گا. اور آپ بھی کوشش کیجیے جتنے زندگی پروردگار نے حجت و صدقات عطا کی ہے، کوشش کیجیے اپنے آپ کو اس مقام پہ لانے کی. یہ نہ دیکھیے کون کیا کر رہا ہے، روزانہ یہ ضرور سوچیے میں کیا کر رہا ہوں. یہ نہ دیکھیے اس نے کیا کیا. شام کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو. 7ویں امام کا فرمان یہاں تک ہے، بادشاہ فرماتے ہیں جو اپنا محاسبہ نہ کرے وہ ہم پہ سے نہیں. مہربانی جناب ہے اپنا محاسبہ. میں اتنی زندگی گزار بیٹھا ہوں، میں نے کیا کیا، میں اب تک کیا کر چکا ہوں. کیا میں پیچھے والوں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ میرے لیے پیچھے سے یہ بھیجیں گے وہ بھیجیں گے؟ نہیں، میں نے زندگی میں خود، اس لیے تو فرمان ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر وہ جو کرتا ہے. آئیے جانے والے ہمیں یہی سکھاتے ہیں. پروردگار عالم خالق کائنات مالک کونین ہم سب کو اتنا قریبی کرتے ہوئے شفقت فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ وہاں موڑ لیں جیسا ہمیں امام دینا چاہتے ہیں. احسان فرمائے پروردگار عالم ہمارے ورثاء کے درجات بلند فرمائے، مگر ہمارے زندگیوں میں درجات بلند فرمائے. ہم اتنے بلند ہو جائیں. کیوں؟ درجات کی بلندی ورثاء کے لیے یہی ہے کہ سرکار ان کی قبر پہ جائیے. ہم کہتے ہیں ہمیں مولا کو زندگی میں ملنا ہے، ہمیں مولا کے قرب میں پہنچنا ہے، درجات بلند کروانے ہیں. ہم نے شیعہ بننا ہے، محب نہیں بننا. میرے خیال میں پہلے بھی کہہ گیا تھا، بوانے کو شاید بھول گیا ہو. تیری خیر میں امام سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ اور ہوتے ہیں؟ محب اور شیعہ اور؟ امام فرماتے ہیں ہاں محب وہ جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ جس سے ہم محبت کریں. ہمیں شیعہ بننا ہے، محب نہیں بننا. اپنے آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ. بڑا کریم گھرانہ ہے، بہانے بناتا ہے. کبھی مجلس میں بلوا دیتا ہے، کبھی ماتمی حلقے میں کھڑا کروا دیتا ہے، کبھی ظہور کے لیے دعا کروا دیتا ہے، کبھی مومنوں کو لنگر دلوا دیتا ہے. بہانے ہیں یہ. ہاں شاید یہ بہانے ہیں، بڑے بڑے بہانے ہیں. کبھی سبیل کے پانی پلوا دیتا ہے. لیکن یہ اب ہمارا کام ہے جس پیٹ میں حسین کا لنگر ڈالے، جس شکم میں سبیل کا قطرہ ڈالیں، یہ اب ہمارا کام ہے وہاں حرام نہ ڈالیں. یہ اب ہمارے اوپر ہے. میں بسم اللہ کروں، یہ اب ہمارے اوپر ہے. اور جن آنکھوں سے ہم پاکیزہ عالم عباس دیکھیں، ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھیں، یہ ہمارے اوپر ہے. زبردستی نہیں ہے. تو پروردگار توفیق عطا فرمائے. کریم گھرانے نے ہم پہ کتنے کرم کیے. یہ بھی کریم گھرانے کے کرم میں سے کرم ہے. امت کی ہدایت کے لیے اس گھرانے نے مدینہ چھوڑا تھا. چھوٹی بات نہیں ہے. اہل سنت کا میں سمجھاتی ایک سلام ہے، بڑی بات کر گیا. کتاب پڑھ کے میں حیران رہ گیا. وہ کہتے ہیں اس
دور کے مسلمانوں، ٹھیک ہے تمہاری جنگ حسین سے تھی، تمہارا حق بنتا تھا، جنگ کے بعد محمد کی بیٹیوں کو عزت سے مدینے چھوڑا ہے، حق بنتا تھا احترام کے ساتھ محمد کی شہزادیوں کو مدینے واپس چھوڑاتے ہیں۔ کہتے افسوس ہے تم پر، تم نے ان کے ساتھ وہ کیا جو بنتا نہیں تھا۔ آگے لکھ کے کہتے کیا محمد کی بیٹیاں بازار جانے کے قابل تھی؟ کیا دربار جانے کے قابل تھی؟ کیا چوکوں میں پھرنے کے قابل تھی؟ شہزادی کونین واپس مدینے تشریف لے گئے، لٹا ہوا تھوڑا سا بچا ہوا قافلہ لے کے۔ سید سجاد آواز دے کے کہتے پھوپھی امان وہ سامنے مدینے کے در و دیوار نظر آ رہے ہیں۔ شہزادی رو کے کہتی مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، مدینہ میں گھر لے کے گئی تھی، میں چند بچا کے آئی ہوں، مدینہ قبول نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے آواز دی بشیر الیہ، ادھر بشیر میری عزت، تیرا باپ شاعر تھا، ہمارے اچھے دنوں کی شاعری کرتا تھا، لیکن بشیر تو بھی کچھ شاعری کی سوجھ بوجھ جانتا ہے؟ جی مولا وراثت میں ملی ہے۔ فرمایا جا ہمارا مدینے والوں کو بتا مدینے کے سردار واپس آ گئے ہیں۔ بشیر نے ایک قدم اٹھایا ٹوٹا ہوا، سواری میں بیٹھا وہاں سے چلا، آواز دینا شروع کی مدینہ والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، جو مدینے کے سردار ہیں وہ اس لٹے ہوئے انداز میں واپس آئے ہیں کہ آپ برداشت بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا مدینے کا باہر وسیع دروازہ ہے، اس کے باہر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے 4 یا 5 سال کا۔ میں نے جو بھی کہا نا مدینے کے سردار واپس آ گئے، بچہ قریب آیا، آواز دے کے کہتے یا شیخ میرے آقا و مولا بھی واپس آئے ہیں۔ میں نے بچے سے پوچھا بچہ تیرے آقا و مولا کون ہے؟ بچے نے کہا امام حسین علیہ السلام۔ کیا میرے آقا و مولا واپس آئے ہیں؟ میں نے کہا اگر آ گئے تو کیا ہوگا؟ کہتے آگے تو یقیناً میرے بابا بھی آئے ہوں گے۔ میں نے سوال کیا بچہ تیرے بابا کا نام؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الفضل العباس۔ کہا بابا بھی آگے ہوں گے، بابا آئیں گے تو بچہ بابا آگے تو کیا کرو گے؟ کہا جاؤں گا میلے کپڑے پہنے ہیں، جا کے کپڑے بدل کے آؤں گا، بابا کو آ کے کہوں گا بابا تیرا طویل انتظار کیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی تیسرا سوال ہوتا ہے، یہ بچے کو دیکھ کے کہتا ہے بچہ یہ بتا تیرا نام؟ کہا عبید اللہ ابن عباس۔ کہا یہاں باہر کیوں بیٹھا ہے؟ کہتے تو کہتے باہر کیوں بیٹھا ہے؟ میں آج کا نہیں بیٹھا، میں کافی عرصے کا بیٹھا ہوں۔ بیٹھا کیوں ہے؟ کہتے ایک ہے میرے آقا کی شہزادی جس کے حصے کا بھائی علی اکبر چلا گیا تھا، قدموں کے نشان لگا کر وہ بہن دروازے کے ساتھ بیٹھ کے کرتی رہتی تھی۔ میں نے اپنی آقا زادی کو کہا آقا زادی تو دن بھی انتظار کرتی ہے، رات بھی انتظار کرتی ہے، آقا زادی اگر تم مہربانی کرے رات کو تو انتظار کرے، روئے دن کو میں اکبر کا انتظار مدینے کے باہر جا کے کروں گا۔ بی بی کہتی ہے ٹھیک ہے میں وعدہ کرتی ہوں نہیں روؤں گی، میں چاہتا ہوں میری آقا زادی کم از کم دن کو تو نہ روئے۔ یا شیخ بتا میرے بابا آئے ہیں؟ کہتا میں حیران ہوا، پریشان ہوا، میں نے کہا اگر بچے کو بتاتا ہوں بابا نہیں آئے بچہ مر جائے گا۔ کہتے میں گھوڑے سے نیچے اترا، پھر گھوڑے پہ بیٹھنے لگا، کہتے اب آ کے دامن کو آ کے سرکار عبید نے پکڑا، پکڑ کے کہتے ہیں یا شیخ تجھے اللہ کا واسطہ مجھے بتا میرے بابا واپس آئے ہیں؟ کہتے اس سے پہلے کوئی جواب دیتا میں نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، بچہ کہتا ہے واہ غربتا لگتا ہے میں یتیم ہو گیا ہوں۔